السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے دینی بھائیوں، تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کیے، ان کے جو اقوام ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد نے ان کا انکار کیا، اور کتنے ہی لوگوں نے ان کا ٹھٹھا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا. یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سابقہ انبیاء کے حوالے سے بھی ذکر کی کہ اس طرح ہی طریقہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو انبیاء کی اپنے مخالفین کے حوالے سے ان کے مقابلے مدد فرمائی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ یقیناً آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کا بھی استہزاء ان کے ساتھ بھی کیا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو آ لیا. تو اللہ تعالیٰ یقیناً سے انبیاء کی مدد فرماتے ہیں. یہی جو چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شروع دور سے چلتی آ رہی ہے. جب انہوں نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی تو یہ جو ایک گرا ہوا اور گھٹیا طریقہ ہوتا ہے کہ بھی دلیل سے تو بات نہیں کرنی، کیونکہ دلیل سے حق کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ حق غالب ہی رہے گا. دلیل کے مقابلے میں تو کوئی باطل ٹھہر نہیں سکتا ہے. تو پھر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ویسے آوازیں لگائی جاتی ہیں، مختلف القابات سے یعنی بلاتے تھے. جیسے ہم جانتے ہیں ساحر، کاہن اور اس طرح کیا کچھ ہو، شاعر کہا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے تھے، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان نشانیک هو الابتر، تو بلا شبہ آپ کے جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی دم کٹا ہے. وہ نبی علیہ وسلم کہتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے ان کی موت کی دیر ہے کہ ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارا دشمن، آپ کے دشمن وہ ابتر ہے. اور فرمایا انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کی کفایت کریں گے مستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد فرمائیں گے، اپنے نبی کو کی کفایت کریں گے اس کے مقابلے میں. اسی طرح فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ نے ان کی مدد کی. اور یہ جو مذاق اڑانا ہے وہ اس وقت سے جب شروع ہوا تو اس کے بعد سے ہر دور میں ہی نظر آتا ہے، اور اس دور میں یہ جاری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. ایک طرف اللہ کا نور ہے اور یہ اس کو بجھانا چاہتے ہیں، کس سے؟ اپنی پھونکوں سے. وہ کہاں بجھنے والا ہے؟ اللہ کے نور ان کی پھونکوں سے اس کو تو افیکٹ نہیں پڑنے والا. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ نہیں اللہ کو قبول نہیں ہے سوائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمائے. إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا ہی لگے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ ہر دین پر اس کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں میں ناگوار گزرے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنے کسی ولی کی، اللہ کے جو ولی کی دشمنی کرے گا اس کو ایک دھمکی دی کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. حدیث قدسی میں ہے من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو جب ایک اللہ کا ولی یعنی جو ایمان اور تقوی والا بندہ ہے اس کے یہ ہے، تو جو سارے ولیوں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا اس کے خلاف اعلان جنگ اللہ کی طرف سے نہیں بدرجہ اولا ہوگا؟ جو مذاق اڑایا جاتا ہے اس پر یقیناً ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس حوالے سے جس چیز کی یاد دہانی کی ایک ضرورت ہے
اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی یاد دلانے کی اس موقع پہ یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کریں، ہمیں ان کے کیا ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں. جتنا کوئی مذاق اڑائے گا وہ ان کا مقصد کیا ہے مذاق اڑانے سے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کو نیچا دکھانا ہے، لوگوں کو ان سے متنفر کرنا ہے. ہم اتنا ہی اس کے مقابلے میں ان کے جو حقوق ہے اور زیادہ ادا کرنے والے ہو جائیں اور شدت کے ساتھ ان چیزوں پہ ڈٹ جائیں. تو جن کا مقصد ہے اس کے الٹ ہم کام کر کے دکھائیں، اس کا عملی ثبوت پیش کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کی اطاعت کی جائے، جس چیز سے انہوں نے منع کیا اس سے باز رہا جائے، جس چیز کو انہوں نے خبر دی اس کی تصدیق کی جائے، ان پہ ایمان لایا جائے، ان کی سنت کو جانا جائے. اور جو یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کسی بندے کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لے کر آئے اس کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو اپنا لے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، جو فیصلہ کریں اس پر راضی رہا جائے، ان کی شریعت کے آگے جھک جایا جائے، ان کی حدیث پر کسی اور چیز کو مقدم نہ کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان پر درود بھیجا جائے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے، اس کا دفاع کیا جائے، آپ کے ساتھ ادب اختیار کیا جائے، حدیث صحیح اور ضعیف اس کو خلط ملط نہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کی جائے. یہ ایک عنوانات سے ہم اس میں کچھ تفصیل دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ ہم ان حقوق کو، ان بعض حقوق جن کا ذکر کیا گیا کہاں تک ادا کرنے والے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کرنا، جو آپ نے حکم دیا اس کو بجا لانا، جسے منع کیا اس سے رک جانا. بہت سی آیات میں، احادیث میں اس کا ذکر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. اور وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اسے منع کریں اس سے رک جاؤ. اور فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، خبردار رہو. اور فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ ویصیبہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو کہ رسول کریم علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کریں ان کو ڈرنا چاہیے فتنے سے، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ آئے گا یا ان کو دردناک عذاب آئے گا. تو جو مخالفت کرے اس کو اس سے ڈرنا چاہیے. تو جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو ماننے سے انکار کر دے اور وہ حدیث کا انکار کر دے، شریعت کے خلاف ضد میں آ جائے، حد درمی اختیار کرے، تو اس کا کیا حال ہوگا، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو کہ کی گئی. ایک صحابی تھے معن ابن عدی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں تھا کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے پہلے فوت ہو جاتا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ جیسے آپ کی زندگی میں ایمان لایا اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی آپ پر ایمان لا کر میں دکھاؤں، کہ میں آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی کے بعد بھی میں صحیح طرح سے ایمان لانے کا ثبوت پیش کروں. تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان پر ایمان لے کر آتے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا ہے ہمارے جو ایمان کے 6 ارکان ہیں اس میں سے رسولوں پر ایمان ایک رکن ہے. اور اس کے بارے میں ہمارے سے پوچھا جائے گا، قبر میں پوچھا جائے گا. جیسے برائے بن عازب کی طویل حدیث اس میں آتا ہے، ایک سوال یہ بھی 3 سوالات اس میں جو آتے ہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہیں مبعوث کیا گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. منافق صحیح جواب نہیں دے گا، مومن صحیح جواب دے گا. تو وہاں جو سوال پوچھا جائے گا اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. اسی طرح جو آپ کا یہ حق ہے کہ ان کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانا، ان کی سنت کو جاننا، اس میں کچھ دیکھیں اپنے آپ کا محاسبہ ہم کریں، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے میں ہم نے کتنی ایفرٹ کی ہے. پوری زندگی گزر جاتی ہے اور ہم یعنی بہت سے جو مسلمان ہیں وہ کبھی کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھتے، کبھی ہمیں بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئیں، کتاب و سنت جو لے کر آئے ہم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بتاؤ کیا لے کر آئیں. کوئی کتاب پڑھیں، کوئی سنیں. آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے علم حاصل کرنا، یعنی 2 ذرائع مہیا ہیں اس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کریں. کتنی زیادہ اس میں کمی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ انٹرویو
اس نے کئی بندوں کا انٹرویو لے پبلک پلیس میں جا کے ان سے پوچھ رہا ہے قرآن پڑھا ہے، اور اکثر یہ جواب دے رہے ہیں کہ ناظرہ قرآن تو پورا ہم نے پڑھا ہوا، اور کوئی یعنی چھوٹی عمر کے بچے ہیں کہ 10 پڑھیں 20 پڑھیں، تو وہ کئیوں سے سوال پوچھ رہے کہ ترجمہ سے پڑھا، اچھا ٹھیک ہے پورا نہیں پڑھا ترجمہ سے، کسی ایک آیت کا ترجمہ بتا دو۔ وہ انٹرویو لینے والا پوچھا اچھا کوئی ایک آیت کا ترجمہ بتا دو، کہتا الحمدللہ رب العالمین، یہ تو آپ کو یاد ہے نا، سب کو یاد ہے، اس آیت کا ترجمہ بتا دو، نہیں پتا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے، یہ کلمہ پھر سنائیں، مطلب کیا نہیں آتا ہے۔ یہ ایک عام مسلمانوں کا، ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کے حال ہے۔ دیکھیں بنیادی ترین چیزیں، نماز کا ترجمہ اور بات ہے، کلمہ کا ترجمہ نہیں آتا، کلمہ جس کے ذریعے مسلمان ہے وہ ہے کیا کلمہ پتہ ہی نہیں، اور یعنی نبی علیہ وسلم کی سنت اس کو جاننے کی کیا حرص ہے، سوائے سے کہ ہاں نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت چند ایک مسائل، ایک یعنی کتنے ہی مسلمان ہیں جن کو اس سے چھوڑ کے ان بعض چیزوں، نکاح طلاق اور یعنی بعض جو خاص چیزوں سے ہٹ کے کوئی سروکار ہی نہیں کہ سنت کیا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، نبی علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ اس ہماری زندگی کے ہر اس پہلو میں، فلاں پہلو میں، ہر پہلو میں وہ کیا ہدایات ہے، یعنی اس کا علم حاصل کرنا، اتباع تو علم حاصل کریں گے تو اتباع کریں گے۔ علم میں اس قدر کمی ہے کہ فرض عین علم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرض ہے، تو فرض عین علم ہے اسی میں اس قدر کوتاہی ہے، آگے تو بعد کی بات ہے، فرض عین علم ہے اس میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ بہت ہی پیچھے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہمیں یعنی خود بھی دوسروں کو بھی علم کی جستجو پیدا کرنا، علم حاصل کیا جائے، نبی علیہ وسلم نے لے کر آئیں، یہ نبی علیہ وسلم سے محبت ان کا ایک حق ہے، نبی علیہ وسلم کا ایک حق ہے کہ آپ کی سنت کو جانا جائے، آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو جانا جائے، کم از کم ایک ذات اس کی حاصل کیجیے، اور جو بندہ جتنا زیادہ حاصل کرے اتنا ہی زیادہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ جو آپ نے خبریں دیں اس کی تصدیق کی جائے، کتنی خبریں دیں بغیر چون چرا کے، آپ نے جو خبر دے دی یہ ایسے ہوا یا ہوگا کسی حوالے سے بھی، مستقبل ماضی، وہ اس خبر پر ہمیں اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے جتنا کہ اپنی آنکھوں دیکھی چیز پر ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، لیکن جو نبی علیہ السلام جو بتا گئے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں میں جادو بھی ہو سکتا ہے، آنکھیں دھوکہ لگ سکتا ہے، لیکن جو نبی علیہ وسلم بتا گئے ہیں اس میں تو کوئی عدل بدل نہیں ہو سکتا، اس نے ہو کر ہی رہنا ہے۔ تو ہمیں اتنا اس پہ یقین ہو جتنا کہ جو آنکھوں دیکھی چیز ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے، جس طرح اس پہ ہمیں یقین ہوتا ہے اس طرح سے اس غیب کی بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو نبی علیہ السلام لائے ہیں وہ برحق، باقی ہر چیز باطل، اور کسی آدمی کے لیے ارواح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ اس شریعت کو چھوڑ کے، نبی علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کے کسی اور راستے کی پیروی کرے اور پھر کامیاب ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو ہر جو دوسرے راستے کے پیروکار بندہ ہے اس کے غلط ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی نبی علیہ وسلم کا ایک حق ہے کہ صرف وہی برحق ہے جو کہ نبی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو اس بارے میں حدیث ہے کہ آپ نے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میرے بارے میں کوئی یہودی یا نصرانی وہ نہیں سنے گا، اس نے نہیں سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا، الا دخل النار، تاکہ آگ میں جائے گا۔ تو یہودی ہو نصرانی ہو، نبی علیہ وسلم کے بارے میں سنا پھر ایمان نہ لایا تو وہ آگ میں ہی جائے گا۔ نبی علیہ وسلم کا ایک حق کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس پر ہم راضی ہوں، جو آپ نے بہت سارے معاملات میں جو یعنی قاضی کے طور پہ یا کسی لحاظ سے آپ نے فیصلہ کیا اس کو برحق سمجھا جائے، اس پہ راضی رہا جائے، چاہے وہ گردنوں کے معاملے میں، ہمارے نفس کے معاملے میں، ہمارے مالوں کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون، پس قسم ہے، بس نہیں آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان نہیں لاتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ اپنے میں اختلاف ہونے والی جو
جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے آپ کو حکم بنائے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, اور پھر آپ کا جو فیصلہ ہو اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائے. یسلموا تسلیما, بلکہ اس کو مکمل طور پہ تسلیم کر لیں. تو جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرنا, چاہے وہ پسند آئے نہ آئے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا حق ہے جس کے حوالے سے ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف ہمیں دعوت دی جائے کہ آپ ان کی شریعت کے آگے, یعنی ان کی شریعت کی طرف دعوت دی جائے, اس میں فوراً جھک جائیں, آگے سے تکبر نہیں کرنا, چون چرا نہیں کرنی, اپنی فاسد عقل اگر اس کے آڑے آ رہی ہے تو اس کو آڑے نہیں آنے دینا. انما كان قول المؤمنین, مومنین کا قول تو یہ ہے اذا دعوا الى اللہ ورسولہ, جب ان کو بلایا جائے اللہ اس کے رسول کی طرف, ان یقولوا سمعنا واطعنا, کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی. اولئک هم المفلحون, اور وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. جو بات سنی اطاعت کی, مکمل اطاعت کی. صحابہ کا طریقہ تھا. ایسی چیزیں جو کہ بندے کو اتنی مشکل لگتی ہیں, نفس کے آڑ نفس کو مشکل لگتی ہیں. صحابہ کرام کی ان گنت مثالیں موجود ہیں کہ اس حکم پہ بھی جو کہ ان کے نفس کو بھاری لگتا ہے, نفس کے خلاف ایک, یعنی بشری تقاضے کے حوالے سے نفس کے خلاف جاتا ہے. نبی علیہ السلام کا حکم آ جاتا تھا تو بس آگے کوئی بات نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, انہوں نے قرضہ دیا تھا ایک اور صحابی کو, ابن ابی حضرب اور صحابی سے. تو اب وہ قرضے کا ان سے مسجد نبی میں کوئی ایک موقع آیا جو مطالبہ کر رہے تھے, اور وہ آگے سے نظر پیش کر رہے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, حتیٰ کہ ان کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی. صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے ان میں جو صلح کرائی, کیا بندے کو پیسے محبوب نہیں ہوتے؟ یعنی آپ اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھیں, کسی کو پیسے دیے ہیں, قرضہ ہے, تو مارا جائے تو یہ چاہتے پورا قرضہ واپس مل جائے. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے صرف کہا کعب بن مالک کو کہ آدھا, جیسے بھی اشارہ کیا ہوگا کہ بھی آدھا ساکت کر دو, تو انہوں نے یا رسول اللہ ساکت کیا, آدھا ختم کر دیا. پھر ان کو کہا کہ اب باقی تم دے سکتے ہو, اس کو دو. پھر انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے دیا. صلح جب کرانے کے لیے ایک کو اگر اتنا حق چھوڑ دو اور پھر دوسرے کو اگر حق ادا کر دو تو بس اس کے آگے کوئی چون چرا نہیں ہوتی. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ, ان کی بہن جب طلاق کے بعد واپس آ جاتی ہیں, پھر وہ نکاح نہیں کرتے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ آیت یہ اتارتے ہیں فلا تعضلوهن ينكحن ازواجهن, تو وہ ان کو بلاتے ہیں, ان کے سابقہ شوہر کو کہتے ہیں اب اللہ کا حکم آ گیا, میری مرضی ختم, میں اپنی بہن کا نکاح بھی کروں گا, تمہاری تقدیم بھی کروں گا. الغرض کے بہت سی مثالیں صحابہ کی ایسی موجود ہیں. انہی کے راستے پہ چلیں گے صحابہ کے تو نجات پائیں گے. تو اصل میں محبت سچی وہی ہے جو کہ صحابہ نے اصل میں کر کے دکھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ آپ کی حدیث پر کسی رائے کو, کسی عقل کو, کسی فلسفے کو, تجربے کو, نام نہاد ریسرچ کو مقدم نہ کیا جائے. عقل کبھی بھی ٹکرا نہیں سکتی کسی صحیح حدیث سے. کوئی حدیث بھی آیت حدیث عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بندہ کہتا ہے عقل کے خلاف ہے تو اصل میں اس کی عقل کی کجی ہوتی ہے. ممکن ہی نہیں کہ عقل کے خلاف ہے. تو دین فطرت ہے, فطرت کے عین مطابق دین ہے, خلاف نہیں ہو سکتا. بہرحال ہماری عقل میں کوئی بات آئے نہ ہے, عقل کو اس میں آڑے لے کر آنا, یا فلانی ریسرچ ہے, تجربہ تو یہ کہتا ہے, حدیث یہ ہے, سب چیزیں پیچھے رہنی چاہیے. تجربہ غلط ہو سکتا ہے, دنیا کے سارے سائنسدان اس چیز پہ جمع ہو جائیں, حدیث کے اگر واقعی خلاف ہے سب غلط ہیں, حدیث ٹھیک ہے. جو بھی ہے حدیث پر کسی چیز کو مقدم نہیں کر سکتے, بلکہ ہم نے حدیث کو ہی تسلیم کرنا ہے. تو وہ لوگ جو کہ احادیث کو اس لیے رد کرتے ہیں اور بڑی کثرت سے مسلمانوں میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ یہ تو عقل کے خلاف جاتی ہیں اور نفس اس کو قبول نہیں کرتا, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ان کو محبت ہے, ان کے حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے کسی چیز کو مقدم نہ کرو.
تو سنت کے خلاف کچھ بھی ہو ہم نے بات نہیں کہنی، اس پر مقدم نہیں کرنا، ہر چیز پر مقدم سنت ہی ہونی چاہیے. جو کچھ بھی یعنی سنت میں جو آ گیا وہ حرف آخر ہے. اگر ہم واقعی مومن ہیں تو یہ ایمان کا ہمارے تقاضا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھنا، یہ بھی ان کا ایک حق ہے. ان سے محبت کی جائے. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ میں اس کو اپنے اکون احب الیہ من والدہ، اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے، تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ جانتے ہیں، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ آپ یقین ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے سوائے اپنے نفس کے، تو انہوں نے کہا نہیں، حتیٰ کہ میں تمہیں اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہے. اب نے کہا الآن یا عمر اب بات بنی. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مخلوق سے بڑھ کے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کی محبت کے بعد جو پہلی محبت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آنی چاہیے. اس محبت کی علامت کیا ہے کہ ان کی اطاعت کیجیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کہہ دیجیے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. تو اللہ کی محبت، نبی علیہ السلام سے محبت بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں. محبت کرنے کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن جب دلیل کی بات آتی ہے تو پھر اکثریت پیچھے رہ جاتی ہے. دلیل کیا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. جو بندہ اتباع کر رہا ہے وہ اصل میں محبت کر رہا ہے. جس کی اتباع نہیں ہے، جس قدر کم ہے اتباع میں، اسی قدر اس کی محبت اصل میں پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حق یہ کہ آپ کی توقیر یعنی تعظیم کرنا، جب آپ کا ذکر کیا جائے تو تعظیم کرنا. اسی طرح آپ پر درود و سلام بھیجنا، جس کے بہت سے طریقے ہمیں سکھائے گئے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی. غور کریں کتنی دفعہ ہم نماز کے علاوہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجیں. خاص طور پہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اور رات، اس میں تو اور کثرت سے نبی علیہ السلام کے درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی سنت کی تعظیم کرنا، اس کا دفاع کرنا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی تعظیم کرو، اور وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی مدد کرو اور ان کی توقیر کرو. توقیر یعنی تعظیم کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو تعظیم کرنا، اس میں یہ شامل ہے کہ ان کی سنت کا دفاع کیا جائے. جو آدمی آپ کی سنت میں شبہات پیدا کرے، اور یہ تو بہت کثرت کے ساتھ اس دور میں ہو رہا ہے، خاص طور پہ ہدف بنا کے کام کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شک پیدا کیا جاتا ہے، احادیث میں شک پیدا کیا جاتا ہے، تاکہ بخاری اور مسلم ان کو بھی مشکوک بنا کر پیش کیا جاتا ہے. بہت سی احادیث جو کہ یعنی متفق علیہ حدیثیں بھی ہوں، بخاری مسلم، ان میں بھی اس طرح کے شبہات اٹھائے جاتے ہیں جو کہ عوام پر یعنی عام آدمی پر اس کے ذہن میں ایک اشکال پیدا کر دیتے ہیں. تو وہ جب بخاری میں مسلم میں شک میں پڑ جائے گا تو باقی کتابیں تو بدرجہ اولا جو کسی کھاتے میں نہیں رہیں گی. تو اس طرح کا جہاں کام گنہنا ہو رہا ہے اس کے خلاف یعنی کام کرنا، اس کا جواب دینا. ایک بندہ جو صحیح حدیث کو قبول نہ کرے اس کو نصیحت کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ان سے محبت کی نشانی ہے. جو بندہ ہمیں پتہ ہے کہ صحیح حدیث یہ ہے، اور دوسرا جو بندہ ہمارے سامنے ہے یا کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس صحیح حدیث کا انکار کر رہا ہے یا اس کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اس کو باز کیا جائے، جا کے نصیحت کی جائے. ہم آرام سے بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کی سنت کا دفاع کریں. جو شبہات اٹھائے جاتے ہیں ان شبہات کا دفاع کرنے کے لیے کوشش کریں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے لیے کرنے کی ہیں. اگر مجھے پتا ہے کہ آیت میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یہ حکم ہے، اور دوسرا بندہ جو بات کر رہا ہے اس کے خلاف ہے، وہ 100 عقلی دلائل، فضول دلائل پیش کرے اس کے خلاف جو کہ قرآن سنت میں آئے. ضروری نہیں میرے پاس ہر دلیل کا جواب ہو، لیکن مجھے یقین ہونا چاہیے کہ حق بات وہی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو اس میں آگے حق بات وہی ہے.
تو میرے میں اتنی جرأت اتنی جسارت ضرور ہونی چاہیے کہ اس کو کہوں کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، تمہارے ان فاسد دلائل کا جواب میرے پاس نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان برحق ہے، تو قرآن سنت وہ غلط نہیں ہو سکتے، تم غلط کہہ رہے ہو، اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے۔ جو خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو، اس کی حدیث میں یہ آیا تم یہ کام کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یعنی واض کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے۔ یہ ان باتوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں ان کو صحیح طرح سے ادا کرنا۔ بعض ایسے شبہات ہوتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن علماء اس کے جوابات دیتے ہیں، ان میں اہلیت ہوتی ہے، وہ ایک علمی طور پہ یعنی اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو ایسے جو شبہات ہیں اس میں علماء کی مدد کرنا، ان کا جو لٹریچر ہے اس بارے میں علماء نے کے جو بعضوں کی ہے ان کے بیانات ہیں یا کتابیں ہیں ان کو لوگوں میں نشر کرنا تاکہ اس شبہے کا جواب صحیح طرح سے دیا جائے۔ تو بعض شبہات غیر مسلموں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس پر کام کر رہے ہیں، باقاعدہ کام کر رہے ہیں، ان کے پورے ادارے ہیں جو کہ ہمیں وقت اس پہ لگے ہیں کس طرح سے اسلام کو متون کیا جا سکتا ہے، شک پیدا کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو کہ شبہات اٹھاتے ہیں دین میں۔ تو جہاں بھی دین میں سنت میں شبہات اٹھائے جائیں، انکار حدیث کا کتنے زور پر ہے، یعنی بہت سے ایسے جو اس وقت نام نہاد اسکالر بھی ہیں جو کہ دبے الفاظ میں انکار حدیث کرتے ہیں، تو ان کے خلاف جہاد کرنا، ان کے خلاف جو جد و جہد کرنا یہ کام ہے، سنت کا دفاع کرنا ایک ہر آدمی کا کام ہے۔ آپ کو نہیں خود آتا، جیسے میں نے ذکر کیا وہ علماء جو کہ راسخین فی العلم ہیں، مضبوط علم والے، جنہوں نے اس کا جواب دیا ہو، اس پہ کام کیا ہو، ان کے جوابات لے کے لوگوں میں نشر کرنا بہت خیر کا کام ہے۔ یعنی ہم اگر برج بن جائیں، ایک وسیلہ بن جائے علماء کی بات عوام تک، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا، تو بہت خیر کا کام ہے۔ لوگوں کو پہچان کروائی جائے کہ دیکھو فلاں بندہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، علم کے نام پہ، دین کے نام پہ کتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں۔ تو صحیح علماء کے لوگوں کو پہچان کروا دی جائے کہ صحیح بندہ صحیح منہج کا وہ عالم یہ صحیح منہج کے، ان سے تم دین اخذ کرو۔ فلاں بندہ کہہ رہا ہے وہ غلط بات ہے، دیکھو دوسرے صحیح عالم نے اس کو یہ جواب دیا، یعنی آپ خود جواب نہیں دے رہے، لیکن جس نے جواب دیا، جس کا آپ کو بتایا برحق بات کرنے والا ہے، اس کا لے کے نشر کرنا لوگوں میں، یہ سب دین کا دفاع جو کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ چیز داخل ہے، جس کا ہمیں اہتمام ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بلا شبہ اللہ اور ان کے فرشتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجتے ہیں، پس تم بھی ان پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اختیار کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی آپ کی قبر مبارک کے پاس اونچی آواز سے یعنی وہاں پہ آواز بلند کرنا وہ بھی اس ادب کے خلاف ہے۔ آپ نے جو ساری زندگی کام کیا، اللہ تعالیٰ نے جس دین کی تبلیغ کا حکم دیا وہ آپ نے پورا کیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کی، اس کا حق ادا کیا، اور اس کا حکم اپنے ہر امتی کو بھی دیا، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو۔ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ایک تقاضا ہے، آپ کا ایک حق جو ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے کہ ان سے جو بات ہم تک پہنچی اس کی تبلیغ کی جائے۔ تو کتنا یہ حق ہم ادا کرتے ہیں، کتنا ہمیں دین پتہ ہے، ایک آیت صرف ایک آیت بھی بتاؤ اس کا آگے پہنچانے، ہمیں کتنا کچھ پتہ ہے دین کا، اور اس میں سے کتنا ہم آگے پہنچاتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے باقاعدہ سوچ و بچار کر کے، پلاننگ کر کے ہم اپنوں میں غیروں میں دعوت دین کا کام کرتے ہیں۔ کیا اس کے لیے کوئی بڑا عالم ہونا ضروری ہے؟ ایک آیت پتہ آگے پہنچائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان کی بات آگے پہنچانے کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے باقاعدہ ادارتی ادارے بنائے جائیں، اس کے لیے جد و جہد مل کے انفرادی بھی اجتماعی بھی ہر لحاظ سے اس کے لیے
جدوجہد جو وہ ہونی چاہیے. اسی طرح بھائیوں یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو ان کی طرف منسوخ کی گئی باتیں ہیں اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کی تمیز کرنا، صحیح حدیث ضعیف حدیث، یہ بھی ان کا ایک حق ہے کہ نبی علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کیا جائے. جو آدمی غلط بات کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتا ہے ہم اس کو روکیں. تو میں نے بیان کی ہے یہ کوئی عام بندہ ہو ہمیں پرواہ نہیں، غلط بات منسوخ کر دو خیر ہے، لیکن نبی علیہ السلام ان کی طرف بندہ منسوخ کرے بات اور وہ اصل میں صحیح بات نہیں ہے تو ہم اس کا دفاع کریں گے. یہ کہ تم نے حدیث بیان کی یہ ضعیف حدیث. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اس محدث نے اس کو ضعیف کہا، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے کہ صحیح ہے ضعیف اس کی تمیز کی جائے، صحیح کا پرچار کیا جائے، ضعیف کے خلاف رد کیا جائے، اس کو روکا جائے. جو ضعیف موضوع من گھڑت احادیث اور بہت کثرت کے ساتھ معاشرے میں وہ رائج ہیں، اس کے بارے میں، اس کی وعید کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات منسوخ کی جائے، ہمیں کئی ایک احادیث ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا، ان کا دفاع کرنا، جو آدمی ان کے بارے میں زبان دراز کرے اس کا جواب دینا، اس کو خاموش کروانا، یہ بھی کس قدر کثرت سے یعنی ہو رہا ہے، معاشرے میں ہمارے ہو رہا ہے. تو بعض ایسے لوگ جن کو یعنی دین کے نام پہ بہت بہت سنا جاتا ہے، دین کے نام پہ بات کرتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. یعنی وہ بھی صحابہ کے بارے میں تانا بازی، زبان درازی کرتے ہیں، کئی صحابہ کو مطعون کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ ان کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا بھی دفاع کیا جائے اور جو ان کے بارے میں زبان دراز کرے اس کو جواب دیا جائے. لہٰذا بھائیو یہ بعض حقوق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ میں نے اور آپ نے ادا کرنے ہیں. وہ لوگ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی حملہ ہو، آپ کے بارے میں کوئی غلط بات، نازیبا بات کی جائے، گستاخی کی جائے، تو اس کی وجہ سے یقیناً ایک مومن کا دل دکھتا ہے. اور ایک اس طرح کی بات ہو تو ہم اپنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جانا یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کا جواب دیا جائے، اس کو یعنی اس کو جو سزا دلوانے کا ایک مطالبہ کیا جائے، روکنے کا، اس کی زبان بند کروانے کا ہم مطالبہ کریں. یہ ایک ظاہر غیرت، جو دینی غیرت ہے اس کا تقاضا ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ احتجاج کرنے میں آگے ہوں اور پھر نماز کا وقت آ جائے تو نماز مسجد سے غائب ہوں، اور دیگر ایسی چیزیں جن کو صلی اللہ علیہ وسلم جن پر لعنت کی کبائر گناہ ہیں، بڑے گناہ، اس میں علی الاعلان ملوث ہوں. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسے دفاع ہے سنت کا کہ احتجاج تو یعنی بہت آگے ہو رہا ہے، لیکن اتنے بڑے احکام جو کہ فرض چیزیں ہیں یا دوسری طرف حرام کاموں کا ارتکاب، اس میں کوئی تعامل ہی نہیں ہے. تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو صحیح طرح سے پہچاننا، ادا کرنا، جتنا زیادہ اگلے کوئی چھتہ اڑاتے ہیں اتنے ہی زیادہ ہم اور مضبوط ہو جائیں سنت کو دفاع کرنے میں، اس پہ عمل کرنے میں، اس کا پرچار کرنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت ترین شخصیت ہے اس کو اجاگر کرنا یہ بھی آپ کا ایک حق ہے. اور اس طرح کے جو حملے جیسے کہ پچھلے دنوں بھی ہوئے ہیں تو اس کے دفاع میں یہ کام بھی کرنے کا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کو متعارف کرایا جائے لوگوں میں، غیر مسلموں کو، مسلمانوں کو بتایا جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، رحمت للعالمین تھے، تو تم ان کے بارے میں کیا بات کہہ رہے اور وہ اصل میں کیسے تھے. تو لوگوں کو شناسائی کروائی جائے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ کیا تھی. جس کو آپ کی شخصیت سے صحیح طرح تعارف ہوگا وہ کبھی بھی آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتے. سنت کی خلاف ورزی بہت طریقوں سے جو ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہے. ایک طرف آپ یہ احتجاج کریں، دوسرے سود کی لعنت ہے، نمازوں میں کوتاہی ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی کی چیزیں ہیں، اور جیسے دوسرے تیسرے بہت سے دیگر گناہ ہیں اس میں بندہ ملوث ہو. یا اسی طرح غلو اختیار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ذات میں ایسی باتیں یعنی قرار دینا، اس میں
ان کے بارے میں کہنا جو کہ خدائی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. نور سے آپ نور سے پیدا ہوئے، یا کہ آپ کے لیے ابھی جو احتجاجی بعض جگہ احتجاجی مظاہروں کی قول، کل میں نے ایک جگہ اشتہار پڑھا، اس کے اوپر جو شعر لکھا ہوا تھا وہ سراسر شرک میں مبنی تھا کہ احتجاج یقیناً صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہو، اس میں اس کا اظہار کرنا کہ ہمیں اس کا دکھ ہے ہونا چاہیے، لیکن وہ جو ارینج کرنے والے ہیں ان کا اپنا عقیدہ اتنا فاسد عقیدہ ہے کہ انہوں نے اوپر جو احتجاج کال کرنے اوپر جو خبر یعنی شعر لکھا ہے وہ بالکل ایک شرکیہ شعر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو حاضر ناظر جاننا، ان کو نور سے یعنی پیدا ہوا اور یہ کہ علم غیب تھا، اور اس طرح بہت سی باتیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی جو اللہ کی صفات جو کہ ایک یعنی جس میں شرک کا عنصر پایا جاتا ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کرنا، یہ کوئی محبت تو نہیں ہے. یہ تو محبت تو یہ کہ جو اللہ نے آپ کو درجہ دیا، افضل ترین انسان وہ درجہ ہم دے، کامل ترین انسان درجہ دے، لیکن اللہ کی صفات ان میں یہ تو توہین ہے، یہ تو محبت نہیں ہوتی. اس لیے ان باتوں سے پاک خود بھی رہنا چاہیے اور اس کا دفاع کرنا یہ ضروری ہے. بہرحال یہ بعض چیزیں ہیں یاد دہانی کے طور پہ کہ جو دشمن اس طرح کے حملے کرتے ہیں اس میں اسلام کا کیا حکم ہے، یہ واضح چیز ہے کہ اس کو یعنی اس کی جو سزا ہمیں بہت سی حدیث میں بتائی گئی کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا اسلام میں قتل ہے. لیکن یہ کام بندے کا کام نہیں ہے کہ اٹھ کے تو خود سے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے کام، حد اگر نافذ نہیں بھی ہو رہی، کوئی حکومت بالفرض نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں بالفرض کہ جہاں حد یہ نافذ ہو رہی، پھر بھی آپ کو مجھے ایک عام بندے کا حق نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں لے کر اس بات کو خود سے حد نافذ کرنا شروع کر دیں. ان کا کام ہے جن کو یہ کام یعنی جو اہل اقتدار ہیں ان کے اور کام کرنے کے، اور جو ایک عام بندہ ہے اس کے اور کام کرنے. جتنی باتوں کا ذکر کیا گیا اس میں حکومت میں آنا یہ کوئی چیز اس میں کچھ بھی کام کرنے کے لیے وہ لازمی نہیں ہے. بہت سے کام وہ حقوق ہیں جو کہ میرے آپ کے کرنے والے کام ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں، اور جہاں تک وہ چیزیں جو کہ ہماری نہیں کسی اور کے کرنے والی ہیں جو کہ ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہیں تو ان کو واضح تو کیا جا سکتا ہے مناسب فورم پہ بغیر کوئی بغاوت پھیلائے، بغیر یعنی فساد ڈالے ہوئے. لیکن اس میں اگر عمل نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ نے ہمارے سے اس بارے میں نہیں پوچھنا. جو ہمارے اختیار میں ہے اس کو کرنا ہم پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے سارے حقوق ادا کرنے والا بنائے. صحیح طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس طرح سے محبت کریں جیسے کہ صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. کیسے کھل کے اظہار صحابہ کرام محبت کا کیا کرتے تھے، اس طریقے سے میرے بھائیوں. اور یہ موضوع تو صحابہ کرام نے کیسے محبت کر کے دکھائی، یہ تو ایک یعنی طویل ذات خود مستقل موضوع ہے. ان کی زندگیاں پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اصلی محبت کیا ہے، کس طرح سے محبت جو ہے وہ کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سنت سے محبت کی توفیق دے، اور جو بھی نبی کریم علیہ السلام کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے دشمنی کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی اس سے بغض نفرت کرنے کی توفیق دے. اور جو صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے وہی ہمارا دوست، جو آپ کا دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہو. اے اللہ ہمیں اپنے دین کا دفاع کرنے کی، اپنے نبی کی سنت کو دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی دین کی نصرت کے لیے اللہ ہمیں چن لے، اپنے دین کی خدمت آخری دم تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. اے اللہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما. اہل خانہ پر خاص اے اللہ رحمتیں کرم اپنی آسانی نازل فرما. اے اللہ کہنے والا سننے والے تمام جو لوگ ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما. اے اللہ بیماریوں کو دور فرما، ہمیں شفا عطا فرما. تمام بیماریوں سے اے اللہ شفا عطا فرما، شیطان سے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لوگ جو ہیں اس کے دین کے خلاف ہے اصل میں
شکوک کی شبہات پھیلا رہے ہیں. جیسے اکثر گاندھی